خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی بچوں کی صحت کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچا رہی ہے۔ کیٹ اسکریچ ڈیزیز کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے، جو کہ بلیوں کے ذریعے بچوں میں انفیکشن پیدا کرتی ہے۔ کیٹ اسکریچ ڈیزیز جو ہے نا، وہ بیکٹیریل انفیکشن ہے، جس کی وجہ سے جو لمف نوڈ ہیں وہ سوج جاتے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ اسکریچ ہے، یعنی کہ کھروچا مارنے کی عمل ہے، لکس ہے، بائٹ ہے۔ بلی اگر کاٹ لے یا کھروچا مار دے یا پنجہ مار دے، جس کی وجہ سے یہ جراثیم جو ہیں بچوں کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، اور 90% جو ہے وہ بچے جو ہے اس سے اسی طرح اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں جب وہ بلیوں سے کھیلتے ہیں، یا سڈنلی کوئی بلی ان کے اوپر حملہ کر دے، جس کی وجہ سے وہ جراثیم ان میں منتقل ہو جائیں۔ جراثیم کا نام جو ہے بارٹونیلا ہینسلے جراثیم کو کہا جاتا ہے، اور یہ بیکٹیریم جو ہے یہ بیکٹیریل ڈیزیز ہے، بیکٹیریا کے ذریعے پیدا ہوتی ہے بارٹونیلا ہینسلے کی وجہ سے۔ یہ جو جراثیم ہے، یہ جو بیکٹیریا ہے، یہ دنیا کے ہر حصے میں پایا جاتا ہے، اور اگر یونائٹڈ اسٹیٹ کی اسٹیٹسٹک دیکھی جائے تو ہر سال تقریباً 22,000 سے 25,000 تک کے کیسز جو ہیں وہ ڈائگنوز ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے عام طور پر جو ہے خزاں کے موسم میں اور سردیوں کے موسم میں بچوں کو یہ مسائل پیش آتے ہیں، جو کہ عام طور پر بچے جو ہیں ان دنوں میں بلیوں کے ساتھ یا ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو اس میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بلیوں میں یہ بیماری فلی جو ایک کیریئر ہے، جس کی وجہ سے ایک بلی سے دوسری بلیوں میں یہ جراثیم پھیلتے ہیں، وہ جو فلی ہیں وہ انسانوں میں اس بیماری کے پھیلنے کا سبب نہیں بنتے، مگر یہ بیکٹیریا جو ہے انفیکٹڈ کیٹس میں، بلیوں میں، اس کے منہ کے اندر جو رطوبت ہوتی ہے، سلیوا جو ہوتا ہے، اس میں موجود ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو بھی یعنی کہ بیمار جانور ہیں یا بلیاں ہیں، ان کے کاٹنے سے یہ جراثیم دوسرے جانوروں میں بھی منتقل ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ انسانوں کو بھی کاٹ لیں یا اسکریچ مار دیں تو ان میں بھی منتقل ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے اندر اس بیماری کی جو ہیں علامات کیا ہیں، سائن سمٹم کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم بتانا چاہیں گے کہ جو کیٹ اسکریچ ڈیزیز ہے اس میں کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ کس وقت کسی بلی نے ان کو کروچا مارا تھا یا کاٹا تھا۔ جب کچھ دنوں کے بعد وہ ایک بلسٹر کی شکل میں یا ایک ابھار کی شکل میں وہ چیز پیدا ہوتی ہے جہاں پر اس کیٹ اسکریچ لگا تھا، تو افراد یہی سمجھتے ہیں، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کسی بگ نے کاٹ لیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ بلسٹر یا بمپ جو ہے وہ اناکولیشن کی وجہ سے، یعنی کہ وہ جراثیم کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جو کہ بیکٹیریا جب اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ یہ جو ہے بمپ یا بلسٹر پیدا کرتا ہے۔ وہ مختلف جگہ پہ، یعنی کہ ہاتھوں پہ یا آرمز پہ یا ہیڈ پہ، جہاں پر بھی یعنی کہ وہ اس بلی کا کھروچا لگا ہے اس جگہ پر یہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جو لمف نوڈ ہیں اس ایریا، جس ایریا کو ڈرین کرتی ہیں، تو جراثیم کے انفیکشن کی وجہ سے ان لمف گلینڈس میں سوجن آ جاتی ہے اور وہ سوج جاتے ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے یہ سب امیون سسٹم کے اوپر۔ اگر امیون سسٹم اسٹرانگ ہے تو ذرا کم کنٹرول رہے گا، اگر کمزور ہے تو وہ زیادہ سوجن پیدا ہو جائے گی۔ تو اس طرح اگر آرم کے اوپر یا ہاتھ کے اوپر اگر انفیکشن لگا ہے یا بلی نے کاٹا ہے، تو بغل کے اندر، آرم پٹ کے اندر جو گلینڈ ہے وہ سوج جائیں گے،
اور ٹانگ کے اوپر یا پیر کے اوپر اگر بلی نے کاٹا ہے تو وہ گلینڈز جو ہیں وہ ٹانگ کے جگاسے میں جس جگہ پر ٹانگ جسم سے جڑی ہوتی ہے اس جگہ کے لمف نوڈس وغیرہ سوج جائیں گے۔ شروع میں یہ سائز جو ہے نا آدھے انچ تک ہوتا ہے، مگر بعض دفعہ یہ سائز جو ہے لمف نوڈ کا سائز بڑا بھی ہو سکتا ہے، 2 انچ تک ہو سکتا ہے۔ اس لمف نوڈ کے چاروں طرف کا حصہ سوجن مائل ہو جاتا ہے اور سوجنے کے ساتھ ریڈ بھی ہو سکتا ہے اور بعض دفعہ درد بھی محسوس ہوتا ہے، اور کچھ کیسز میں پس بھی پیدا ہو جاتی ہے لمف نوڈ کے اندر۔ کچھ بچوں میں جو وہ گلینڈ سوج جاتے ہیں تو سوجنے کے ساتھ جو ہے فیور اور بخار چڑھ جاتا ہے، جو کہ 101 سے 102 تک ہو سکتا ہے۔ تھکاوٹ ہو سکتی ہے، بھوک کم لگتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، ریش سارے جسم کے اوپر جو ہے چکتے سے یا ریش پڑ جاتے ہیں، گلا بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اوور آل فیلنگ جو ہے ایل فیلنگ، یعنی کہ جو تکلیف دہ فیلنگ ہوتی ہے، وہ اوور آل سمٹم کی وجہ سے، سائن سمٹم کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ کچھ ایٹیپیکل کیسز بھی ہو سکتے ہیں۔ ان ایٹیپیکل کیسز میں انفیکشن جو ہے لیور، اسپلین، بون، جوائنٹس اور لنگس میں بھی پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے لنگرنگ ہائی فیور، جو کہ عام طور پر زیادہ دن تک بخار رہ سکتا ہے، اور کچھ کیسز میں انفیکشن جو ہے نا اس کو ایک سنڈروم کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کو کہتے ہیں پیرینوڈ آکولو گلینڈیولر سنڈروم۔ اس کنڈیشن میں سمٹمز جو ہیں وہ سور تھروٹ سے لے کر آنکھوں میں سوجن کے ساتھ جو ہے ریڈنس، آنکھوں کی سرخی، اور ساتھ میں لمف نوڈس جو ہیں وہ بھی سوجی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے جو انفلیمیشن دماغ کی جو پیدا ہو جاتی ہے اس کنڈیشن میں، تو اس کی وجہ سے دورے پڑنے لگتے ہیں، سائزرز پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک کمپلیکیشن ہے جو کہ سیویئر کمپلیکیشن ہے اس بیماری کی، جس کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے مزید کمپلیکیشن پیدا کر دیتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس بیماری کا اثر جو ہے کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے، جس کے اندر جو دماغ تک یعنی کہ اس کا اثر پہنچ جاتا ہے اور اس میں دورے کی شکل اور اس طرح کی کمپلیکیشنز، مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، جن کو فوری کنٹرول کرنا ضروری